أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسول الله كاتبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لیں درود غفلت نہ کریں خدا کی قسم، تمہارے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و اہل بیت سیدنا محمد مبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم المعصومین. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، قائد المرسلین، خاتم النبیین و معصومین، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق لم یزل اس مبارک دن کے صدقہ سے ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. رب ذوالجلال ہمارے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے. رب ذوالجلال ان کی کامل بخشش فرمائے. رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کی ان مقدس ساعات میں رب ذوالجلال کے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق حاصل ہو رہی ہے. رب ذوالجلال سے دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے اور رب ذوالجلال ہم سب کو صراط مستقیم پر چل کر اپنی زندگی، اپنی دنیا اور آخرت کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، رب ذوالجلال کا جو ہمیں دیا گیا تحفہ اسلام کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اس اسلام نے ہم تک سب کچھ پہنچایا ہے، ہر چیز کی ہمارے لیے رہنمائی فرمائی ہے. اور قرآن پاک، قرآن مقدس وہ کتاب کہ جس میں کوئی شک نہیں، اس میں رب ذوالجلال نے ہمارے لیے تمام احکامات کو، اگر ہمارے لیے کچھ چیزیں بطور عبرت بیان کرنی تھیں تو رب ذوالجلال نے وہ بھی بیان کی ہیں. اگر رب ذوالجلال نے بطور امر کچھ چیزیں رب ذوالجلال نے ہمیں فرمانی تھیں تو رب ذوالجلال نے اپنے احکامات بھی قرآن پاک میں نازل فرمائے ہیں.
اگر کسی چیز سے رب ذوالجلال نے ہمیں منع کرنا تھا تو ان چیزوں سے بھی منع فرمایا۔ تو یہ ہماری اپنی سوچ پر، ہمارے اپنے وقت پر یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہم نے اسلام کو کتنا وقت دیا، ہم نے قرآن کو کتنا وقت دیا، کہ جن کے ذریعے سے اگر ہم وقت دیں گے تو پھر ہی ہمیں پتہ چل سکتا تھا کہ آیا کہ ہم نے کون سی چیز کرنی ہے، کون سا کام کرنا ہے اور کس کام سے ہم نے رکنا ہے۔ اور اسی طرح رب ذوالجلال نے ہمارے لیے سابقہ کے واقعات بھی بیان فرمائے کہ پہلے والی امتیں ہلاک کیوں ہوئیں، کس وجہ سے ہوئیں۔ تو اے محبوب کی امت، تمہارے لیے یہ بیان کیا جا رہا ہے تاکہ تم اس کو عبرت کے طور پر لو کہ اگر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا تو اس میں رب ذوالجلال نے یہ بھی بیان فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام جب اپنی قوم میں آئے تو ان کو فرمایا کہ اوفوا الکیل والمیزان، کہ تم ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو بلکہ ناپ تول کے اندر پورا پورا دیا کرو، پورا پورا دیا کرو، پورا پورا لیا کرو۔ اور اس کے بعد جب قوم نے آگے سے انکار کر دیا تو رب ذوالجلال نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا کہ کیسے اس بستی کو عذاب ہوا۔ اور اسی طرح قوم سمود کا بھی رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا کہ کیسے پہلے تو ان کا یہ تقاضا تھا کہ ہمیں رب ذوالجلال کی طرف سے کوئی نشانی دکھائی جائے معجزاتی طور پر، معجزانہ طور پر۔ تو جب نشانی دکھلائی گئی اونٹنی اور اس کا بچہ، اور ساتھ یہ بھی حکم دیا گیا کہ تم نے اس کو چھیڑنا نہیں، تم نے اس کو کچھ نہیں کرنا، لیکن جب اس قوم نے نافرمانی کی اور اس کی ٹانگیں کاٹی تو رب ذوالجلال کا عذاب آیا۔ رب ذوالجلال نے اس چیز کو بھی بیان فرمایا، اور رب ذوالجلال نے حضرت نوح علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا، ان کی قوم کا ذکر فرمایا کہ کیسے رب ذوالجلال کہ اس برگزیدہ نبی اور پیغمبر نے کہ اپنی اتنی لمبی زندگی کا پورا حصہ قوم کے لیے وقف کیا، قوم کو تبلیغ کی، قوم کو ہدایت کا راستہ بتایا، لیکن اس کے باوجود قوم جب نہ آئی اس طرف تو رب ذوالجلال نے بھی ان کو حکم دیا کہ آپ کشتی تیار کریں اور کشتی تیار کر کے ماننے والوں کو لے کر چلے جائیں اور بقیہ پر ہمارا عذاب آئے گا۔ ہم نے اس کو بھی دیکھا، حضرت ہود علیہ السلام ان کی قوم کا ذکر بھی قرآن پاک میں ملتا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر بھی قرآن پاک میں ملتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور آپ کی قوم کا ذکر قرآن پاک میں رب ذوالجلال نے جا بجا بیان فرمایا ہے۔ تو جا بجا رب ذوالجلال نے جو فرمایا ہے جگہ بجگہ، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ میرے محبوب کی امت جب ان کے واقعات کو پڑھے گی، ان کا تذکرہ پڑھے گی، تو اگر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ناپ تول کے اندر کمی کر کے رب ذوالجلال کے غضب کو دعوت دی تھی تو ہو سکتا ہے کہ میرے محبوب کی امت اس کو پڑھ کر رب ذوالجلال کے راستے پر آ جائے، سیدھے راستے پر آ جائے، صراط مستقیم پر آ جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا، تو ذکر فرمانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اپنے نبی کی، اپنے پیغمبر کی، اپنے رسول کی بات کو مانو اور رب کے احکامات کو بجا لاؤ اور نافرمانی سے بچو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ تم رون دیے جاؤ، تمہارے اوپر سیلاب آ جائیں، تم سیلاب کے ذریعے بہہ جاؤ۔ اور قوم لوط کا ذکر فرمایا اور ان کی برائیوں کا، ان کی بے حیائیوں کا رب ذوالجلال نے تذکرہ فرمایا، قوم سمود کا ذکر فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا۔ تو یہ سارا کا سارا بیان کرنے کا مطلب یہ تھا کہ تاکہ ان لوگوں کا انجام جب اس امت کے سامنے ہوگا تو رب کی نافرمانی سے یہ بچے گی، رب کے احکامات کو بجا لائے گی، اور ان کو خوف ہوگا، ڈر ہوگا رب ذوالجلال سے کہ اگر ہم نے یہ غلط کام نہ چھوڑے، ناپ تول کے اندر کمی نہ چھوڑی، ہم نے زنا نہ چھوڑا، ہم نے رب کے احکامات کی خلاف ورزی کو نہ چھوڑا،
اور ہم نے یہ لواطت جیسی گندگی کو، ہم جنس پرستی کو نہ چھوڑا، تو پھر رب ذوالجلال کا جیسے عذاب ان پر نازل ہوا تھا ہم پر بھی نازل ہو سکتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک میں جا بجا ان چیزوں کو ذکر فرمایا گیا۔ مقصد ہمارے لیے ہدایت ہے کہ تاکہ ہم سمجھیں، ہم اس پر عمل پیرا ہوں۔ لیکن ہم نے چونکہ قرآن پاک کو وقت نہیں دیا، اسلام کے لیے ہم نے وقت نہیں نکالا، تو جب قرآن کو وقت نہیں دیا تو جن جن احکامات کی وجہ سے سابقہ امتیں رب کے غضب کا مستحق ہو گئیں، رب کے غضب کی مستحق ہوئیں، تو وہی کام، وہی افعال، وہی کرتوت آج ہمارے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ جن کاموں کی وجہ سے وہ امتیں غرق ہو گئیں، کسی امت پر سیلاب، کسی امت پر کوئی عذاب، کسی امت کو آسمان پر لے جا کر وہاں سے نیچے پٹکا گیا، کسی امت کے اندر زلزلے، کسی امت کے اندر کوئی عذاب، کسی امت کے اندر کوئی عذاب۔ تو یہ سارا کا سارا بیان اس لیے کیا گیا کہ تاکہ میرے محبوب کی امت، چونکہ آخری امت ہے، ان کے سامنے جب یہ حقائق ہوں گے، جب امت سابقہ، امم سابقہ کے واقعات ہوں گے، تو وہ رب کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرے گی۔ لیکن آج چونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑا، ہم نے دین اسلام کو چھوڑا، جب ہم نے قرآن کو چھوڑ کر دوسری راہ اپنا لی اور شیطان کا راستہ اپنا لیا، تو آج ساری ذلتیں ہمارے اوپر گر پڑی ہیں۔ ہر قسم کی ذلت ہمارے اوپر ہے۔ وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان، وہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کہ جو تعداد میں کم ہو کر بھی اور ان کے بعد بھی قلیل جماعتیں کثیر جماعتوں پر غالب آتی رہیں، حالانکہ قرآن انہوں نے بھی یہی پڑھا تھا، اسلام ان کے پاس بھی یہی آیا تھا، کلمہ انہوں نے بھی یہی پڑھا تھا، لیکن پھر بھی وہ قلیل جماعت کثیر جماعتوں پر غالب آتی رہی۔ اور وہ وقت کا کیسر و کسرا جو بڑی سپر پاور اپنی ایٹمی طاقت رکھتی تھی موجودہ دور کے اعتبار سے، ان کے پاس سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ایمان کی قوت والوں نے اس کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ رب کے احکامات کی خلاف ورزی انہوں نے نہیں کی، رب کے احکامات پر عمل کیا۔ اور رب ذوالجلال کے احکامات جہاں پر نہی کے تھے، جہاں پر رب ذوالجلال نے ان کو کسی کام سے روکا تھا، وہ روک گئے۔ اگر رب نے ان کو جہاد کا حکم دیا تو انہوں نے جہاد کیا، رب نے ان کو نماز کا حکم دیا تو انہوں نے نماز پڑھی، ان کو زکوٰۃ کا حکم دیا تو انہوں نے زکوٰۃ ادا کی، سب کچھ ادا کیا۔ اور جن چیزوں سے رب ذوالجلال نے منع فرمایا تھا وہ رک گئے، اس وجہ سے وہ غالب تھے۔ آج ہم مغلوب ہیں، پوری ملت اسلامیہ، اتنے زیادہ ممالک ہونے کے باوجود پھر بھی مسلمان مغلوب ہیں۔ مسلمانوں کے پاس طاقت بھی ہے، لیکن صرف اور صرف جو طاقت نہیں تو وہ ایمانی طاقت نہیں۔ تو آخر یہ وجہ کیوں آئی ہمارے سامنے؟ یہ ہمارے سامنے کیوں پیش آیا؟ تو رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں چونکہ ہمارے لیے ہدایت کے طور پر ہر چیز کو بیان فرمایا ہے، تو رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے اجمالی طور پر، جس کی تفصیل احادیث سے ملتی ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں بلعم بن بعورہ کا ذکر فرمایا کہ بلعم بن بعورہ اتنا عابد، اتنا زاہد، رب ذوالجلال کی جتنی کتابیں تھیں سابقہ، بنی اسرائیل میں رہتا تھا، بنی اسرائیل کا بندہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ساری چیزوں کا حافظ تھا، اسم اعظم بھی اس کو آتا، اتنا برگزیدہ بندہ، مستجاب الدعوات، ایسا بندہ کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو رب ذوالجلال اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا تھا۔ لیکن وہی بندہ جب رب کے احکامات کی خلاف ورزی پر آیا، رب کے حکموں کی نافرمانی کی، اور دنیا کے نشے میں، دنیا کی لالچ میں، حرص میں جب وہ مبتلا ہو کر رب کے نبی کے خلاف چلا، تو اس کے بارے میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، رب فرماتا ہے کہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، کہ اگر ہم چاہتے
تو جو کچھ اس کے پاس علم تھا بلعم بن بعورہ کے پاس، اس کی وجہ سے ہم اس کو مقام و مرتبہ بلند عطا کر سکتے تھے، لیکن ہم تو چاہتے تھے کہ اس کا مرتبہ بلند ہو جائے، لیکن وہ دنیا کی لالچ میں آ کر وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، لیکن وہ زمین کے ساتھ چپٹ گیا، یعنی اس کو دنیا راس آئی، اس نے دنیا کو پسند کیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی۔ تو اب اس کی مثال کیا ہے؟ کون بندہ مستجاب الدعوات، جس کو اس میں اعظم بھی آتا تھا اور سابقہ جتنی بھی رب ذوالجلال کی لاہمی کتابیں تھیں تمام کا علم اس کے پاس تھا، لیکن اس کے باوجود جب اس کے پاس دنیا کی لالچ آئی، اس نے دنیا کو اپنا سامنے، دنیا کو اپنا خدا مان لیا، سب کچھ دنیا کو مانا، تو رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ جس کو ہم نے مقام و مرتبہ اور مقام و بلندی عطا کی تھی، تو اب اس کی مثال کیا ہے؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ اب اس کا کیا کیا تھا، اس نے کام کیا تھا؟ کیونکہ میں نے جو تمہیداً بات عرض کی کہ چونکہ رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں ہمارے لیے ایسی چیزوں کو بیان فرمایا ہے کہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، کہ جن کو ہم اگر فالو کر لیں، ان کے انجام کو دیکھ کر اگر ہم اپنی دنیا کو دیکھیں، اپنے معاملات کو دیکھیں، تو رب ذوالجلال کی قسم ہم دنیا کے اندر بھی سرخرو ہو سکتے ہیں، آخرت کے اندر بھی سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اب بلعم بن بعورہ جو اتنا بڑا زاہد تھا، اتنا بڑا عابد تھا، آخر وجہ کیا پیش آئی جس کی وجہ سے وہ رب کے عذاب کا مستحق ہوا، جس کی وجہ سے رب ذوالجلال اس کو فرماتا ہے کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، جو بندہ مستجاب الدعوات ہے، رب ذوالجلال کا اتنا برگزیدہ بندہ کہ جب وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کوئی دعا فرماتا تو رب ذوالجلال رد نہیں فرماتا تھا۔ اب وہی بندہ، اس کی مثال کتے جیسی ہے، ایک حقیر ترین جانور، کہ رب فرماتا ہے کہ وہ کتا، ایک تو ہوتا نا کتا نسلی، ایک وہ کتا ہے کہ جس کو کام کرنا پڑے پھر بھی ہانپتا ہے، پھر بھی اس کی زبان باہر ہوتی ہے، نہ کرے پھر بھی اس کی زبان باہر ہوتی ہے۔ رب فرماتا ہے کہ وہ ایسا کتا ہے کہ اگر تم چھوڑ دو پھر بھی ہانپتا ہے، پھر بھی وہ زبان باہر ہوتی ہے، لٹکی ہوئی ہوتی ہے، تے اگر تسا انہوں نہ کچھ آکو، چھوڑ دیو پھر بھی زبان لٹکی ہوئی باہر ہے، تے اگر تسا کچھ انہوں آکو تو پھر بھی زبان ہوتی باہر ہے۔ انہوں نے اصل واقعہ کی پیش آیا بلعم بن بعورہ، حالانکہ اتنا عبادت گزار کہ رب ہوتی کوئی بھی دعا رد نہیں فرماندہ، ہویا اس طرح کہ رب ذوالجلال دے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام جدوں قوم جبارین دے خلاف جہاد واسطے نکلے، قوم جبارین وہی قوم ہے کہ جدوں آپ جہاد کرن واسطے گئے تے آپ دی قوم نو آپ نے جدوں آکھیا نا اپنی قوم نو کہ چلو ساڈے واسطے جہاد، ساڈے نال جہاد کرن واسطے، تو پہلے وہ سروے کرن واسطے کچھ لوگ گئے، انہوں نے ویکھا اتنے وڈے قاد، اتنی طاقت والے لوگ، اساں انہاں نال کس طرح لڑاں گے؟ جدوں قوم نو پتہ چلیا بنی اسرائیل نو، انہوں نے آکھیا کہ اساں ایتھے بیٹھے ہاں، تسی بھی جاؤ تے تہاڈا رب بھی جانے، جا کے تساں انہاں نال جہاد کرو، واپسی آ کے اسی واپسی کٹھے چلے جاواں گے۔ یعنی اتنی ناشکری قوم۔ بہرحال جدوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا لشکر تیار کیتا، اسلامی لشکر، کہ اساں قوم جبارین دے خلاف جہاد کرنا ہے، کیونکہ رب دے احکامات کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، رب دے احکامات انہوں نے ٹھکرا دیتا ہے، لہذا چلو جہاد واسطے۔ جدو جہاد واسطے گئے، ان قوم جبارین نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، پتہ تھا انہوں نے بھی آئی کہ رب دا پیغمبر ہے، رب دا رسول ہے، تے اگرچہ ایسا کتنے مرضی طاقتور ہے لیکن پھر بھی وہ رب دا پیغمبر ہے، رب وہ دے نال ہے، تے وہ پھر بھی ساڈے تے غالب آ سکتا ہے۔ تو اس قوم نے جدو کوئی راہ انہوں نے نظر نہ آیا، وہ بلعم بن بعورہ کو چلی گئی۔ کیڑا بلعم بن بعورہ؟ جڑا مستجاب الدعوات ہے، جنہوں رب ذوالجلال نے اتنا اپنا قرب عطا کیتا، اس میں اعظم انہوں ملے ہویا کہ رب ذوالجلال دی بارگاہ جو کچھ بھی منگے رب ذوالجلال عطا کر دے۔ اس قوم نے آکھیا کہ ہن کوئی چارہ کوئی نہیں ساڈے کولوں، تے کم یہ کریے کہ وہ چونکہ ایسا بندہ ہے کہ وہ دی ہر دعا ہی قبول ہوندی ہے، وہ دے کول سے چلے جائیے، جا کے وہ دے کولوں رب ذوالجلال دے پیغمبر دے خلاف دعا کرائیے، یعنی جنہوں اساں بد دعا آکھدے ہیں۔ تو جدوں وہ گئے
صاف ظاہر ہے پڑھیا لکھا بندہ رب دا عبادت گزار، جدوں انہوں آکھیا گیا کہ تساں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے خلاف دعا کرو کہ انہوں دا لشکر ختم ہو جاوے، نیست و نابود ہو جاوے تاکہ اسا بچ جاویے، تو اس نے اگوں آکھیا کہ تہاڈا دماغ خراب ہوا ہے کہ ایک تساں میرے کو آئے ہو، حالانکہ مینوں پتہ بھی ہے، تانوں بھی پتہ ہے رب دا پیغمبر ہے، رب دا رسول ہے، تو میں وہ دے خلاف دعا کس طرح کر سکدا، میں وہ دے واسطے بد دعا کس طرح کر سکدا؟ تو قوم نے پھر آکھیا، التجا کی تھی، روئے گڑ گڑائے، لیکن انہیں آکھیا نہیں، یہ کدی نہیں ہو سکتا کہ میں ایک نبی دے خلاف جاواں، ایک نبی دے خلاف میں رب ذوالجلال دی بارگاہ جو منگا، اگر منگا بھی صحیح تو رب ذوالجلال دا برگزیدہ ہے، رب ذوالجلال میں کس طرح عطا کرے گا، رب ذوالجلال میرے نال ناراض ہو جانا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی قوم نہ ہٹی، بالآخر قوم نے اپنے زیورات، اپنے جواہرات، مال، بہت کچھ مال انہوں نے بلعم بن بورہ دے قدمے چاہ کے ساڑ دیتا، آکے کہ ساڑھے واسطے صرف اور صرف تو اے لفظ ہی بولنے نا کہ او قوم نیست و نابود ہو جاوے، او جڑا لشکر سانو کچلن واسطے آ رہا ہے، ساڑھے خلاف آندہ پیا، ساڑھے نال جہاد کرن واسطے، تسی صرف ایک دعا کرنی ہے تو انہوں دا پورا کام تمام ہو جانا ہے، اے سارا زیور، سارا مال، سارا مال و جائیداد سارا تیرا۔ اس دے باوجود بھی اگرچہ او دے وچ لالچ آ گیا، لیکن پھر بھی انہیں آکھیا کہ میں اسی طرح رب ذوالجلال دی بارگاہ کچھ نہیں آکھ سکدا، میں پہلے جا کے استخارہ کراں گا، کیونکہ وہ دا طریقہ ہے سی جدو بھی کوئی انہوں دعا دا آکھدا، دعائے خیر دا آکھدا، پہلے رب دی بارگاہ جو استخارہ کردا کہ آیا کہ یہ چیز یہ واسطے اچھی بھی ہے یا نہیں، یا اس چیز دا منگنا میرے واسطے صحیح بھی ہے یا نہیں۔ انہیں استخارہ کیتا، رب دی طرف اجازت نہ ملی، دوبارہ پھر کیتا، اجازت نہ ملی، دوبارہ پھر کیتا، اجازت نہ ملی، لیکن پھر بھی چونکہ شیطان غالب آ گیا، شیطان نے وہ دماغ نو مفلوج کر دیتا، شیطان جدو غالب آیا مال و جائیداد وہ سامنے، تو ہون اس نے آکھیا کہ چلو ٹھیک ہے میں جا کے انہوں دے خلاف بد دعا کردہ، انہوں دے خلاف دعا کردہ۔ وہ آپ دے کھوتے تے چڑھیا مقام معین دے ہوتے جیڑی جگہ تے جا کے وہ دعا کردہ ہی رب ذوالجلال دی بارگاہ، اس جگہ تے جدو گیا، لیکن جاندے ہویا بھی وہ جیڑی سواری ہے وہ پیچھے ہٹ دی ہے کہ کم از کم رب ذوالجلال دے غضب تو بچ جاوے۔ یقینی طور پر انہوں فرشتے ہی پیچھے لوٹا رہے ہیں کہ ایک برگزیدہ بندہ ہو کے تو کیڑے کام نو تو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہ رکیا، جدو گیا اتنے دعا واسطے بد دعا واسطے جدو انہیں ہاتھ اٹھائے، بد دعا تا کرنا چاہتا سی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے خلاف، لیکن وہ دے الفاظ اپنی جڑی قوم جس نے آ کے مال و پیسہ دیتا ہی، مال و جائیداد انہوں نے سامنے آ کے رکھی، وہ دے خلاف دعا نکلتی پئی ہے، یعنی بد دعا انہوں نے خلاف کرنا چاہتے ہی، لیکن زبان ہوتی جاری ہوتی ہے انہوں نے خلاف۔ انہوں نے آکھیا تیری ہلاکت ہوئے، ایسا تینوں مال دیتا ہے، تینوں پیسہ دیتا ہے، تینوں جائیداد دیتی ہے، تو انہوں نے خلاف بد دعا کر، ساڑھے واسطے بد دعا کرتا پہ۔ اس نے آکھیا میں کی کراں، میری زبان جاری نہیں ہوتی انہوں نے خلاف۔ تو پھر کی ہویا جدو اے عمل کرتا پہ اپنی قوم دے ہی خلاف انہیں بد دعا کی تھی، رب ذوالجلال دی طرفوں غضب نازل ہویا، اسے جگہ تے ہی وہ دی زبان لٹک کے پیران تک آ گئی۔ کیڑا بندہ جیڑا بندہ رب دا اتنا مقرب ہے، رب ذوالجلال دی بارگاہ جتنا وہ دا سٹیٹس ہے، رب ذوالجلال دی بارگاہ جو دی اتنی ویلیو ہے کہ کوئی بھی دعا کرے رب ذوالجلال رد نہیں فرماندا، لیکن وہ بندہ رب دی بارگاہ دے وچ مردود اتنا ہویا کہ رب ذوالجلال نے وہ دی مثال دیتی کہ کتے دی طرح ہے، جس طرح کتے دی زبان باہر آ جاندی ہے، رب ذوالجلال دے غضب دی وجہ تو وہ دی زبان بھی لٹک کے پیروں تک آ گئی۔ ہون انہیں آکھیا میں تو تکارا گیا، کیونکہ وہ دے شیطان غالب ہے۔ ایک چیز تو اتنے سانو سیکھن نو یہ ملتی ہے کہ مال و جائیداد نو ویکھ کے، یہ خصوصی طور پر علماء واسطے یا وہ لوگ جو صاحب اقتدار ہیں، کہ مال و جائیداد نو ویکھ کے کدی بھی رب دے دین دے خلاف نہ جاؤ، پیسے نو ویکھ کے پیسے دی لالچ دی وجہ تو کدے بھی رب دے احکامات دی خلاف ورزی نہ کرو، کیونکہ پھر جدو جتنا مرضی تسا مستجاب الدعوات بھی ہو، تہاڈا مرتبہ جتنا مرضی ہوئے، جتنیاں مرضی نمازاں ہون تہاڈیاں، جتنی مرضی تسا زکاتاں ادا کیتیاں ہون،
لیکن اس کے باوجود بھی جدو رب دے احکامات دے خلاف جاؤ گے تو رب فرماندا ہے کہ وہ دی مثال کتے دی مثال ہے. کیڑا بندہ جڑا مال و دولت نو ویکھ کے رب دے خلاف گیا, رب دے نبی دے خلاف گیا. ایک تو سانو سیکھن نو یہ ملتا ہے, لیکن جڑی اگلی گل ساڈے معاشرے دے اتنے آندی ہے. پہلی گل علماء واسطے, انہاں لوگاں واسطے جڑے علم نو اپنا سارا کچھ سمجھدے ہیں تے علم دا صحیح استعمال کرن. کدی بھی مال و جائیداد نو ویکھ کے علم دا غلط استعمال نہ کرن, علم نو غلط جگہ تے استعمال نہ کرن. پیسے دی وجہ تو صحیح راستہ نہ چھوڑن, بلکہ حق دا راستہ ہی حقیقت ہے, اور پیسے دی وجہ تو حقیقت دا راستہ کدی نہیں چھڈیا جا سکتا. جڑا چھڈے گا وہ دا انجام واضح ہے. وہ دے واسطے بڑیاں وعیداں رب ذوالجلال نے جڑا اپنے احکامات دے وچ بھی اور حضور علیہ السلام نے بھی اپنے فرامین دے وچ انہوں واضح فرمایا. ہن اس بندے نے شیطان وہ تے سوار, انہیں آخیا کہ چلو میں تو ہو گیا مردود, میں تو رب دی بارگاہ جو دھتکاریا ہویا ہو گیا, لیکن میں تانوں ایک کام ایسا دسدا کہ جہدی وجہ تو تسی قوم موسیٰ دے اتے غلبہ پا سکتے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم جیڑی ایمان دے نال رب دے راستے دے وچ جہاد کرن واسطے آ رہی ہے, آخیا کہ میں تانوں ایک راستہ ایسا دس سکدا کہ جہدی وجہ تو تسی انہاں دے اتے غالب آ سکتے ہو. جدو پوچھا گیا کہ راستہ کی ہے, اس مردود بندے نے انہیں آخیا کہ تسی سارے اپنی عورتوں تواڈیاں ماواں, تواڈیاں بہناں, تواڈیاں بیٹیاں, جتنیاں بھی عورتیں انہاں تو تسا زیورات پواؤ, انہاں نو تسا برہنہ کر کے سجا سنوار کے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے جس جگہ تے پڑاؤ پایا ہوا ہے نا, جس جگہ تے وہ رکی ہوئی ہے, اس جگہ تو لنگاؤ, اس جگہ تو لگاؤ, تاکہ انہاں دی خواہش, انہاں دے اتے شیطان دی خواہش غالب آوے, شیطان انہاں دے دل دے وچ وسوسہ پاوے. تے جدوں اس نے انہاں نو مشورہ دیتا, انہوں نے مشورہ قبول کیتا, اپنی بیٹیاں نو, اپنی ساری عورتوں نو, خوبصورت عورتوں نو سجا سنوار کے نیم کپڑے یا برہنہ کر کے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے سامنے جیڑی جہاد واسطے آئی ہے, جیڑی قوم جبارین نال لڑن واسطے آئی ہے, انہوں دے سامنے تو جدو گزاریا نا تو صاف ظاہر ایمان والے دی اکھ جھک جاندی ہے. ایمان والا کدی بھی رب دے احکام دی خلاف ورزی نہیں کردا. رب نے جیڑی شے دا انہوں حکم دیتا وہ بچا لاندا ہے, جیڑی شے تو منع کیتا وہ رک جاندا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوندے کہ جنہاں نوں رب ذوالجلال عبرت دا نشان بنانا چاہتا ہوندا ہے, سارے دی نگاہاں تھلے, لیکن ایک ایسا بندہ, ایک جرنیل فوجی, اس دی نگاہ ایک خوبصورت عورت تے پڑی. جدو خوبصورت عورت دے اوتے دی نگاہ پئی تے پہلے تو اس عورت نو لے کے گیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ وچ, انہیں جا کے آخیا کہ میں تے نال نکاح کرنا چاہنا, مینوں یہ پسند آ گئی, میں تے نال نکاح کرنا چاہنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں, اے رب دے نافرمان بندے, رب دے احکامات دی خلاف ورزی کرن والے, تواڈے واسطے نکاح حلال نہیں ہے, تواڈے واسطے یہ چیزاں جائز نہیں ہیں. لیکن شیطان وہ تے غالب آیا, انہیں اللہ دے نبی دی گل نہ سنی اور انہوں خیمے چ لے گیا. خیمے جا کے انہیں منہ کالا کیتا. جدو منہ کالا کر لیا نا, ہن کی ہویا, پورا لشکر جڑا اپنی پورے زور نال, پوری طاقت نال, پوری قوت نال قوم جبارین دے خلاف آیا ہویا سی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں, رب دے پیغمبر, رب دے رسول, لیکن ایک بندے دے زنا کرن دی وجہ تو, ایک بندے دے نافرمانی کرن دی وجہ تو رب نے پورے لشکر دے وچ طاعون دی بیماری پھیلا دیتی. رب دی طرفوں عذاب نازل ہویا, طاعون دی بیماری پھیل گئی. جو تو طاعون دی بیماری پھیلی پورا لشکر خراب. طاعون دی بیماری ایسی بیماری ہے کہ جدا کوئی علاج بھی جلدی نہیں لبدا. پورا لشکر تتر بتر, کوئی بھی نہ بچیا, سارے کوئی بیمار ہے, کوئی مر رہا ہے. وجہ ایک بندے دا زنا, ایک بندے دا زانی ہو جانا, رب دے حکام دی خلاف ورزی کرنا. تے رب ذوالجلال دی طرفوں ساڈے واسطے انہاں چیزاں دے وچ عبرت کی رکھی گئی ہے کہ اسی کم از کم سوچیے تے صحیح کہ اس بلم بن باورا نے جیڑا کچھ کیتا, اس دے باوجود بھی ایک بندے نے زنا کیتا.
اس دی وجہ تو رب دا پیغمبر بھی موجود ہے، رب دا نبی بھی موجود ہے، رب دا رسول موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی او قوم کدی بھی غلبہ نہ پا سکی۔ جیڑی قوم جبارین دے خلاف جہاد واسطے آئی ہوئی سی، وہ انہوں نے اتنے غلبہ نہ پا سکی۔ وجہ ایک بندے دا زنا کرنا، ایک بندے دا زانی ہونا۔ اسا کم از کم اپنے آپ کو ویکھیے تو صحیح، رب فرماتا ہے کہ پہلی والی امتوں کے حالات ہم نے تمہارے لیے اس لیے بیان کیے کہ تاکہ تمہارے لیے عبرت بنے، تم ان کو دیکھ کر، ان کو سن کر، ان کو پڑھ کر تم عبرت حاصل کرو، تاکہ تمہیں پتہ چلے وہ رب ذوالجلال کے غضب کے مستحق کیوں ہوئے۔ آج اگر ہم دیکھیں اپنے معاملات کو، اگر ہم دیکھیں اپنے معاشرے کو، کہ وہ قوم جو 313 ہو کر، نبی ان کا بھی وہی جو ہمارا ہے، کتاب انہوں نے بھی وہی پڑھی جو ہم نے پڑھی، نماز وہ بھی یہی پڑھتے تھے جو ہم پڑھتے ہیں، روزے وہ بھی فرض سمجھتے تھے، ہم بھی فرض سمجھتے ہیں، رکھتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ 313 ہو کر، حضور علیہ السلام کے بعد 313 ہو کر چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ رب کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کی انہوں نے، رب کے احکامات کو پورا کیا۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنے حالات کو دیکھیں، کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہ جہاں پر ایک بندہ زنا کرتا ہے تو پورا لشکر ختم ہو جاتا ہے، پورے لشکر کے اندر وبا پھیل جاتی ہے، رب کا غضب نازل ہوتا ہے، تو وہ بندے غالب نہیں آ سکتے، غالب نہ آ سکے ایک بندے کی نحوست کی وجہ سے، ایک بندے کے زنا کی نحوست کی وجہ سے۔ اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنے حالات کو دیکھیں، اپنے معاملات کو دیکھیں، تو کیا ہم غالب آ سکتے ہیں؟ یہ پورے جہاں میں مسلمان جو غلامی کی چکی میں پس رہے ہیں، مسلمان یہ جو مغلوب ہو چکے ہیں اور ان پر غیر مسلم قوتیں وہ غالب آ چکی ہیں، حالانکہ وہ رب کو نہیں مانتے، رب کو ہم مانتے ہیں، لیکن ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں، رب کے احکامات کی خلاف ورزی شروع کر دی، کہ ہمارے گلی گلی کے اندر زانی موجود ہیں، ہماری گلی گلی کے اندر شرابی موجود ہے۔ جب ایسے حالات ہمارے ہوں کہ جہاں پر ایک نبی ہو باقاعدہ جسم کے ساتھ موجود ہو، تو وہاں پر بھی وہ قوم، وہ لشکر غالب نہیں آ سکتا کہ جس کے ایک بندے نے بھی زنا کیا ہو۔ تو آج ہم اگر اپنے معاملات کو دیکھیں، اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنے حالات کو، اپنے گلی محلے کو دیکھیں، تو گلی گلی کے اندر شرابی موجود ہیں، گلی گلی کے اندر زانی موجود ہیں۔ اور مجھے بڑا دکھ ہوا اسی ہفتے میں کہ جب مجھے پتہ چلا کہ ایک بندہ ادھر نماز ظہر پڑھی جا رہی ہے اور نماز ظہر کی جماعت کھڑی ہے اسی گاؤں میں، ہم کہتے ہیں کہ رب کے عذاب نازل کیوں ہوتے ہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت ہے، مسلمان ایٹمی طاقت ہے، مسلمانوں کے پاس اتنی کچھ ہے، اتنی طاقت ہے، اس کے باوجود بھی وہ چھوٹا سا اسرائیل ہم پر بھاری پڑ رہا ہے۔ یہ 2 ٹکے کے کافر ہمارا کیا بگاڑ سکتے تھے اگر ہم نے رب کے احکامات کی خلاف ورزی نہ کی ہوتی؟ تو بڑا دکھ ہوا کہ ادھر نماز ظہر جماعت کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے اور ایک بندہ اندھا دھند شراب پی رہا ہے، اور شراب پینے کے بعد وہ گلیوں کے اندر ٹہل رہا ہے۔ یہ ہمارے اسی گاؤں کی بات ہے، یقیناً آپ کو بھی پتہ ہوگا اور یقیناً پتہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے ان لوگوں کو نہ روکا، اگر ہم نے ان لوگوں کو نہ جانچا اور نہ ان کی پڑتال کی، اور ہمارے اقتدار والے لوگ، ہمارے وڈیرے لوگ اگر انہوں نے سٹینڈ نہ لیا، تو یقین جانیے شراب چونکہ تمام برائیوں کی ماں ہے، جب شراب پی جائے گی تو پھر زنا بھی ہوں گے، جب شراب پی جائے گی تو پھر نہ تو دیکھے گا کوئی میرے سامنے ماں ہے، نہ تو دیکھے گا میرے سامنے بہن ہے۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، سوشل میڈیا نے ہر شے کو بتا دیا ہے، ہر چیز آپ کے سامنے رکھی ہے۔ پچھلے دنوں آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی تو اپنی والدہ کے ساتھ زنا کر رہا ہے، کوئی اپنی بہن کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ بدکاری کرتا ہے۔ ان چیزوں کے باوجود اگر ہم نمازیں بھی پڑھتے رہیں، ہم روزے بھی رکھتے رہیں، اگر ہم نے ان چیزوں کو نہ روکا یا ہمارے دل میں یہ احساس پیدا نہ ہوا کہ ہم نے رب کے احکامات کی خلاف ورزی خود بھی نہیں کرنی،
اور کرنے والوں کو بھی روکنا ہے تو پھر تو ہم بچ سکتے ہیں، ورنہ کیا ہوگا؟ رب کا جب عذاب آئے گا تو یہ نہیں پوچھے گا شراب کس نے پی تھی، یہ نہیں پوچھے گا زنا کس نے کیا تھا، بلکہ سارے کچلے جائیں گے۔ لہذا ہمیں سوچنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں سرخرو کرنا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہمیں غلبہ عطا فرمائے، رب ذوالجلال ہمیں فتح عطا فرمائے، تو یقین جانی ہمیں پتہ کرنا چاہیے کہ ہم نے رب کے احکام کو کتنا مانا ہے، ہم نے کہاں پر رب ذوالجلال کے فرامین میں ڈنڈی ماری ہے، ہم نے اسلام کو سمجھنا ہے جس اسلام کو ہم تک پہنچنے کے لیے کتنی قربانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ اس اسلام پر ہم عمل کر سکیں، کیونکہ حضور علیہ السلام کا فرمان موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، حضور کی رب ذوالجلال کا دربار لگا ہوگا، رب ذوالجلال کے دربار میں ساری باتیں آئیں گی، روزہ آئے گا، حج آئے گی، زکوٰۃ آئے گی، آ کر کہے گی یا باری تعالیٰ انا الصلاۃ، میں نماز ہوں۔ رب ذوالجلال فرمائے گا انت بخیر، انت علی خیر، اے روزے تو بھی سچا ہے، تو بھی بھلائی پر ہے، اے نماز تو بھی بھلائی پر ہے، اے زکوٰۃ تو بھی بھلائی پر ہے۔ لیکن جب اسلام آئے گا، اسلام آ کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں التجا کرے گا، یا رب انا الاسلام وانت السلام، اے میرے رب میں اسلام ہوں اور تو بھی سلام ہے، تو بھی سلامتی والا ہے، تیرا نام بھی سلام ہے اور میرا نام اسلام ہے، میں تیرے پاس آیا ہوں۔ رب فرمائے گا اے اسلام انت علی خیر وبک ناخذ وبک نؤتی، اے اسلام پہلے ساری باتیں آئیں، میں بالکل اجمالاً ذکر کر رہا ہوں، ساری باتیں آئیں، نماز آئی، روزہ آیا، حج آیا، زکوٰۃ آئی، ہر ایک نے آ کر کہا کہ میں فلاں عبادت ہوں، میں فلاں عبادت ہوں۔ رب فرمائے گا کہ تم بھی بھلائی پر ہو، تم بھی بھلائی دیں۔ لیکن جب رب ذوالجلال دی بارگاہ دے وچ اسلام آئے گا، اسلام حاضر ہوئے گا، رب دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیں کہ رب ذوالجلال فرمائے گا اے اسلام بیکا ناخذ و بیکا نؤتی، آج تو ہی معیار ہوگا، آج تیرے منن والے نو ہی اسی دیواں گے، تیرے منن والے نو ہی اسی رب ذوالجلال دی طرفوں انعام و کرام نال نوازا جائے گا۔ لیکن جیڑا تیرا نہ منن والا ہے یا تیرے نال دغا بازی کرن والا ہے تے اونوں اساں مواخذہ کران گے، او دے کول اساں مواخذہ کریں گے۔ بیکا ناخذ و بیکا نؤتی، اے اسلام تجھے ماننے والوں کو نوازا جائے گا، تیرے ماننے والوں کو سلامت رکھا جائے گا، لیکن تیرے نہ ماننے والوں کو، تیرے ساتھ غداری کرنے والوں کو اور تیری باتوں پر کان نہ دھرنے والوں کو یقیناً یہاں پر دھرا جائے گا، یقیناً ان سے مواخذہ کیا جائے گا۔ تو لہٰذا آج ہمارے پاس وقت ہے کہ جو اسلام ہم تک پہنچا ہے، ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے، گھر میں پیدا ہوئے تو کان میں اذان پڑھ دی گئی۔ پوچھو ان لوگوں سے جنہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دی، جن کے جسموں کو چیر دیا گیا، جن عورتوں کی عزت کو بے آبرو کیا گیا، ان سے پوچھو اسلام کی قدر کیا ہے، یا اسلام کی قدر ان سے پوچھو کہ جو آج تک میدان کے اندر اسلام کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ اسلام کی قدر تو ان کے پاس ہے، اسلام کو تو انہوں نے سمجھا، ہم نے کیا سمجھا کہ ہمارے کان میں اذان دے دی گئی، ہم نے اپنے آپ کو مسلمان سمجھ لیا۔ یقیناً مسلمانی یہ نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کا معیار کیا ہے؟ مسلمان ہونے کا معیار یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے خلاف ورزیوں کو دیکھیں، اپنے معاملات کو دیکھیں، اپنے معاشرے کو دیکھیں کہ جہاں پر رب کے احکامات کی خلاف ورزی ہے اس کو روکیں زبان کے ساتھ، کیونکہ 3 درجے ہیں امر بالمعروف کے کہ اگر آپ ہاتھ کے ساتھ روک سکتے ہیں تو ہاتھ کے ساتھ روکیں۔ یقیناً جہاں پر آپ کا بس چلتا ہے کہ آپ اس کو ہاتھ سے روک رہے ہیں کسی برائی کو، تو یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ لیکن اگر آپ اتنے اقتدار والے نہیں، صاحب قدرت نہیں ہیں، تو یقیناً آپ کو پھر دوسرا آپشن اپنانا پڑے گا۔ دوسرا کیا ہے کہ تم زبان کے ساتھ کہہ کر لوگوں کو سمجھاؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ یہ چیز تمہارے لیے حلال نہیں ہے، یہ چیز تمہارے لیے حرام ہے، یا فلاں کام کرو، فلاں کام کرو۔ اور تیسرا درجہ کیا ہے کہ کم از کم تم ہاتھ کے ساتھ نہیں روک سکتے، نہ روکو۔ اگر تم زبان کے ساتھ نہیں روک سکتے، تمہارے پاس اتنی قدرت نہیں، تم نہ روکو، لیکن کم از کم یہ ہے کہ دل کے اندر اس کو برا ضرور جانو، اس بندے کو برا ضرور جانو
اس بندے کے اس عمل کو برا ضرور جانو. کیوں؟ کیونکہ اگر اس 3 چیزوں کو آپ چھوڑ دیں گے تو اس کے علاوہ اسلام نہیں ہے، پھر آپ کا ایمان نہیں ہے. تو لہٰذا مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم نے اگر اس عالم میں اپنی شان و شوکت وہی لانا چاہتے ہیں کہ جو پہلے مسلمانوں کی تھی، تو یقیناً ہمیں اپنی ایمانی قوتوں کو برقرار رکھنا ہوگا، ایمانی طاقت کو اپنانا پڑے گا کہ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں پر رب کی خلاف ورزی کرتے ہیں، رب کے احکامات کو سمجھیں، رب کی نافرمانیوں کو سمجھیں کہ رب ذوالجلال کی نافرمانی کہاں پر ہوتی ہے، ہم اس سے بچ جائیں، رب کے احکامات کی خلاف ورزی کہاں پر ہوتی ہے، ہم اس سے بچ جائیں، اور جن جن چیزوں کا رب نے حکم دیا ہے ان کو بجا لائیں. یقیناً اسی میں کامیابی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ورنہ قیامت کے دن اسلام ہمیں پکڑ لے گا. جس اسلام کے ہم نے آج نعرے لگائے ہیں وہ اسلام پکڑے گا کہ نام میرا تھا لیکن کام سارا یہودیوں والا. نام میرا، پتہ یہ چلتا تھا کہ باہر لکھا ہوتا تھا کہ مسلمانوں کا گھر ہے، لیکن اندر جا کر دیکھو تو کوئی بھی مسلمانی کام نہیں ہو رہا. جس چیز کو دیکھو ہر چیز اسلام کے خلاف. تو یقیناً اگر ہم ایسا کریں گے یا کوئی بھی کرے گا، قیامت والے دن اسلام اس کو پکڑے گا. اسلام ہی ایسا ہے کہ جو ہمیں چھڑوا سکتا ہے. لیکن کب؟ جب ہم اسلام کے لیے ٹائم دیں گے، اسلام کو وقت دیں گے، اسلام کے لیے کوشش کریں گے، اپنے معاملات کو اسلام کے مطابق چلائیں گے، اپنی عبادات کو اسلام کے مطابق بجا لائیں گے، اپنے معاشی معاملات کو، ہر قسم کے معاملات، گھریلو معاملات ہوں، باہر کے معاملات، ہر چیز کو جب اسلام کے مطابق چلائیں گے تو پھر جا کر ہم اسلام سے شفاعت کی امید کر